الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، اے اللہ ہمیں موت اسلام کی حالت میں آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ہمارا حشر اور ہمارا اختتام نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کے مقبول بندے دعائیں کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ نیک لوگوں سے محبت اور نیک لوگوں کی عقیدت اور نیک لوگوں کا احترام، یہ حسن خاتمے کا ذریعہ ہے۔ اس سے آدمی کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اس روئے زمین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نیک ہستیاں حضرات صحابہ کی۔ میں عرض کر رہا ہوں، نیکوں سے محبت، نیکوں کا احترام، نیکوں سے عقیدت، نیکوں کی عزت، یہ حسن خاتمہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آدمی کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کا انجام بڑھیا ہوگا۔ ہمیشہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المرء مع من احب، آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا۔ اس کے دل میں عقیدت کس کی، عظمت کس کی، احترام کس کا، محبت کس کی، کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ احب الصالحین ولست منہم، اللہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان جیسا نیک تو نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لیکن اس امید سے ہوں کہ اللہ مجھے ان نیکوں کی محبت کے بدولت مجھے بھی نیک بنا دے۔ احب الصالحین، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب ایمان بڑھیا چیز ہو، جب ایمان بڑھیا چیز ہو اور جب دلوں میں نیکی کی قدر و قیمت ہو تو جس کے پاس یہ دولت ہوگی دل اسی کی طرف کھنچے گا۔ جب ایمان بڑی چیز ہوگی اور دل میں نیکی کی قدر و قیمت ہوگی تو یہ دولت جس کے پاس ہوگی دل اس کی طرف محبت سے کھنچے گا۔ خوش نصیب ہے، قابل رشک ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ایمان اور نیکی کی بڑی دولت اس کے پاس۔ جیسے دنیا بڑی چیز ہو
دنیا بڑی چیز ہو اور دنیا کے نقشے بڑھیا ہوں دلوں میں تو پھر طبیعت اسی کی طرف کھینچتی ہے. پھر ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت آتی ہے نا. بڑے لوگ خوش نصیب، قابل رشک، نصیب جاگے، دنیا بڑی چیز ہے، جن کے ہاتھ میں یہ نظر آئی خوش نصیب نظر آئے، قابل رشک نظر آئے، کامیاب نظر آئے. تو جنہیں اللہ تعالی عقل و دانش عطا فرماتے ہیں، ایمان ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ سے فریاد کرتے اے اللہ ہمارا شمار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جینا مرنا نیک لوگوں کے ساتھ. الحقنی بالصالحین وتوفنا مع الابرار. نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو. تو اس روئے زمین میں اللہ کے نبی کے پاس جو نیکی اور تقوی میں جن کی زندگیاں سب سے بڑھیا ہیں وہ حضرات صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان سے محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام، یہ ایمان کا تقاضا، حسن خاتمے کا ذریعہ. جس قدر ان کی عقیدت اور محبت ہو. واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، جو ان سے محبت اور ان کی اتباع کرتا ہے، جیسے اللہ ان سے راضی ہے ایسی اللہ ان سے بھی راضی ہے. واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو ان کی عقیدت، احترام، محبت، ان کی اتباع جس کے دل میں، جس کی زندگی میں ہے، جیسے اللہ تعالی نبی کے ان تربیت یافتہ لوگوں سے راضی ہے، ان کے سچے پیروکاروں سے بھی اللہ راضی. یہ خوشخبری ہے، یہ انعام ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. پھر صدیق اور عمر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر جس شخصیت کا نام آتا ہے اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بعد وہ حضرت عثمان کی، حضرت عثمان کی، جن کی شہادت اسی ذی الحجہ میں ہوئی، جن کی زندگی انسانیت کی تعلیم و ترقی میں، جن کی زندگی انسانیت کی تعلیم، تعمیر و ترقی میں مشعل راہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، لیکن جو انہیں خاص اعزاز حاصل ہے وہ ذی النورین بھی ہیں. وہ ذی النورین بھی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر کا فرد بنایا اور ایک صاحبزادی کا نکاح کرایا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے انہیں اپنی دوسری صاحبزادی دی، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا اور میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. حضرت عثمان ذی النورین، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، بڑی دولت دی تھی اور خوب فراوانی تھی، لیکن اپنے گھر کی زندگی، اپنی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن راہ خدا کے بڑے سخی تھے. اللہ نے بڑی دولت دی تھی، بڑا مال دیا تھا،
غنی کہلائے، غنی، مالدار، لیکن اپنی زندگی بڑی سادہ، گھر کی زندگی بڑی سادہ، لیکن راہ خدا کے بڑے سخی، بڑے سخی۔ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کی حالات معاشی لحاظ سے کچھ اچھی نہیں، لیکن ایک بڑا غزوہ درپیش ہے۔ حضرت عثمان آئے اور 950 اونٹ ما ساد و سامان کے اللہ کے راستے میں پیش کر، پھر 50 گھوڑے لے کے آئے ما سر و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بہت بڑی نقدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ضر ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے۔ آپ اشرفیاں یہاں اچھال رہے اور آپ کی اس سخاوت پر اور راہ خدا پہ اس خرچ کرنے پر خوش ہو رہے اور دعائیں دے رہے اور کہہ رہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے۔ بڑے سخی، اللہ رب العزت نے آپ کی دولت سے، آپ کی دولت اور آپ کے وسائل کو دین کی حفاظت کے لیے خوب قبول فرمایا۔ مسجد نبوی چھوٹی سی تھی، قریب میں ایک پلاٹ تھا، آپ نے اسے خریدا تو مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ پھر آپ کا دور آیا تو مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر ہوئی۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کے پاس تھا، جس نے اسے معاش کا بہت بڑا ذریعہ بنا رکھا تھا، پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت اسے دی اور مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا کی۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ اسلام کو مالی لحاظ سے مدد کی ضرورت ہو اور عثمان اس میں سب سے نمایاں نہ ہو۔ حضرت عثمان اس میں سب سے نمایاں نہ ہو۔ مال کی سخاوت تو مال کی سخاوت، آخرکار اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ شہادت، شہید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑی بات فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن منبر پہ آئے اور فرمانے لگے لوگو اللہ سے ڈرا کرو، لوگو اللہ سے ڈرا کرو، اور اپنی خلوت کی زندگی میں بھی اللہ سے ڈرا کرو۔ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی خلوت میں جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلانیہ چادر پہنا دیتے ہیں۔ وہ تنہائی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس تنہائی کی خیانت کو جلوت میں اور اعلانیہ اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر خلوت اور تنہائیوں میں نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں ضائع کرتا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت ڈال دیتے، اس کی عزت اور احترام ڈال دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے اپنی خلوتوں کا خیال رکھو، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو، اپنی تاریکی کو پاکیزہ رکھو، اللہ تعالیٰ اسے اعلانیہ کی چادر پہناتے ہیں۔ اور پھر آیت پڑھی وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہت بڑھیا۔ اگر تم تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے رہے تو یہ لباس بہت بڑھیا ہے، یہ لباس بہت بڑھیا ہے۔ اور خود بھی اللہ کا خوف ایسا رکھا کرتے تھے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سن رکھی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ایسا کہ کبھی قبر پہ جاتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بن جایا کرتی تھی، آنسوں کی لڑی بن جایا کرتی تھی۔ کہنے والے کہتے، عثمان اتنا کیوں روتے ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کرتے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ وہ منزل ہے جو آخرت کی ساری منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں کامیاب ہوا، آگے سارے گھاٹیوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ یہاں اگر وہ ناکام ہوا تو پھر وہ آگے گھاٹیوں میں بڑی مشکل میں آ جائے گا۔ تو مجھے اس کی خشیت، اس کا خوف ہے۔ کہاں ایمان پہاڑوں جیسا، کہاں ایمان پہاڑوں جیسا، کہاں عثمان کی سخاوت کے اللہ کے نبی خوش ہو کے دعائیں دے رہے، کہاں حضرت عثمان کا مرتبہ کہ اللہ کے نبی کے 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں، اور کہاں یہ خشیت اور کیسا یہ خوف خدا۔ آپ کی زندگی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس قدر ایمان ترقی کرتا ہے اسی قدر خوف خدا بھی ترقی کرتا ہے، جس قدر دینداری ترقی کرتی ہے اسی قدر اس کے اندر کی خشیت بھی ترقی کیا کرتی ہے، جس قدر اللہ سے تعلق بڑھتا ہے اسی طرح اللہ کا لحاظ اور اللہ سے شرم و حیا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب بڑے کا لحاظ ہو تو آدمی کو اس کا لحاظ بھی بڑھیا نصیب ہوتا ہے۔ بس اوقات ساری زندگی باپ نہیں مارتا، ساری زندگی نے باپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن باپ کے احسانات کا تصور کر کے اس کے دل میں اپنے باپ کی وہ عظمت، وہ احترام ہے کہ لحاظ اتنا ہے کہ اس کی نافرمانی کرتے کا تصور کرتی ہوئی بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ لحاظ ہے، یہ عظمت ہے، یہ احترام ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، ایمان بڑھیا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، تو اللہ کریم کا لحاظ بھی بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب اس دل کی دنیا میں ایمان کا چراغ بجھنے لگتا ہے، نفاق آتا ہے اور گناہ کا زنگ آتا ہے اور گناہ کی سیاہی آتی ہے اور گناہ کی گندگی اس دل میں بڑھنے لگتی ہے، نفاق بڑھنے لگتا ہے، تو پھر آدمی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی جرأت کرنے لگتا ہے۔ پھر گناہوں پہ آدمی جری ہو جاتا ہے، بلکہ جری نہیں، پھر گناہوں پہ فخر کرنے لگتا ہے، پھر گناہوں میں عزت سمجھتا ہے، پھر بدقسمتی سے گناہ اسٹیٹس بن جاتا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب یہ دل گناہوں کی گندگیوں سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے پھر گناہ نہیں لگتا، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں لگتی، لحاظ نہیں، خشیت نہیں، خوف نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے، اور ایسا مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی سفارت کے لیے اور اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا اور مکہ بھیجا۔ خبر ملی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، خبر سچی نہیں تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے سچے جانثاروں سے کہا، عثمان اگر شہید ہو گیا تو ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام کے تمام صحابہ آئے
اور حضرت عثمان کی شہادت کے لیے بیعت کر رہے کہ بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ کی شان، جب سب نے ہاتھ رکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب یہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ پھر میرا ہاتھ سب سے اوپر ہے، یہ ان کا نہیں، یہ عثمان کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے حضرت عثمان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جو اس بیعت میں اس خون کے بدلے کے لیے اس بیعت میں شریک ہوئے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ تو بتائیے، جب عثمان کے خون کے بدلے کے لیے بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا اور جنت ہے، تو پھر عثمان کا اللہ کے ہاں کیا مقام، پھر حضرت عثمان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی محبت، عقیدت، احترام اور ان کی سچی پیروی ہم مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔